آج ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں 15 نومبر 2024 کو ایک چھوٹا بچہ مصور خان کاکڑ اغوا ہوا۔ جی، یہ خبر تو سب نے سنی تھی۔ اور پھر تقریباً 8 مہینے بعد مستونگ کے علاقے سپلنجی سے اس کی لاش ملی، وہ بھی بہت بری حالت میں۔ جی بالکل، بہت ہی دل خراش واقعہ ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی بنیاد پر سمجھیں کہ ہوا کیا تھا، تحقیقات کیسے ہوئیں، سرکاری موقف کیا تھا اور کیا سوالات ہیں جن کے جواب ابھی تک نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں تک تحقیقات کی بات ہے تو شروع میں تیزی نظر آئی تھی۔ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی۔ اچھا جی، اور پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی JIT بنائی گئی۔ JIT، ہاں سنا تھا۔ اس ٹیم میں پولیس والے بھی تھے، انٹیلیجنس کے لوگ بھی اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس JIT نے کوئی 19 میٹنگز کی۔ 19 میٹنگز، یہ تو کافی ہیں۔ اور تحقیقات کا دائرہ کار کتنا بڑا تھا، کچھ اندازہ ہے؟ ہاں، بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا، کوئی 2000 سے زیادہ گھر چیک کیے گئے۔ 2000 گھر؟ جی، اور 1200 کے قریب کرائے کے مکانات کی بھی تلاشی لی گئی۔ اور پھر وہ جو گاڑی اغوا میں استعمال ہوئی تھی، ہاں وہ کب ملی تھی؟ وہ تو جلدی مل گئی تھی، 17 نومبر کو ہی، یعنی واقعے کے صرف 2 دن بعد۔ تو اگر گاڑی 2 دن میں مل گئی، اتنی تلاشی ہوئی، تو پھر میرا مطلب ہے 8 مہینے کیوں لگ گئے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہی تو اہم سوال ہے۔ حکام کی طرف سے جو بات سامنے آئی، خاص طور پر DIG پولیس اعتزاز گورایا نے جو کہا، جی انہوں نے کیا کہا؟ ان کے مطابق اس اغوا میں کالا دم تنظیم داعش ملوث تھی۔ داعش؟ جی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو 3 اغوا کار تھے ان میں سے 2 افغان شہری تھے۔ افغان شہری؟ اچھا۔ پھر بعد میں مستونگ میں CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک آپریشن کیا، مصور خان کی موت واقع ہوئی۔ یعنی وہ آپریشن کے دوران ہلاک ہوا؟ یہ تو بہت ہی المناک بات ہے۔ اس آپریشن کی تاریخ کیا تھی؟ ذرائع کے مطابق یہ آپریشن اپریل میں ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ 23 اپریل کو بچے کی لاش شدید مسخ شدہ حالت میں ہسپتال لائی گئی۔ اپریل میں؟ 23 اپریل کو؟ جی، حالت اتنی خراب تھی کہ فوراً پہچاننا ممکن نہیں تھا، اسی لیے پھر DNA سیمپل لے کر لاہور بھیجے گئے شناخت کے لیے۔ بالکل، اور جب وہاں سے رپورٹ پازیٹیو آئی تب جا کر تصدیق ہوئی کہ یہ لاش مصور خان کی ہی ہے۔ لیکن یہیں پر تو معاملات الجھاتے ہیں۔ ایک طرف سرکاری موقف ہے کہ جی ہم نے سارے وسائل استعمال کیے، DIG صاحب نے کہا۔ جی، دوسری طرف گھر والے کہہ رہے ہیں کہ لاش بہت بری حالت میں تھی اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ جب تک DNA رپورٹ نہ آئے موت کا اعلان نہ کریں۔ بالکل، یہ تضاد بہت بڑا ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے عوام میں بھی شدید غصہ اور بے چینی پیدا ہوئی۔ ہاں، سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ رد عمل تھا، لوگ اداروں پر سوال اٹھا رہے تھے۔ سب سے بڑا سوال تو یہی تھا کہ اگر لاش اپریل میں مل گئی تھی تو پھر اس کی تصدیق اور اعلان جولائی میں کیوں کیا گیا؟ یہ 3 مہینے کی تاخیر۔ بالکل، یہ تاخیر شکوک پیدا کرتی ہے۔ کیا معلومات چھپائی جا رہی تھی؟ یہی سوال سب پوچھ رہے ہیں۔ اور بھی تو سوال ہے نا، کیا اغوا کاروں نے تاوان مانگا تھا؟ اگر مانگا تھا تو حکومت نے کیا کیا؟ اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے۔ جی، تاوان والی بات پر زیادہ تفصیل سامنے نہیں آئی۔ اور پھر یہ کوئٹہ میں سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ ہاں، سیف سٹی پروجیکٹ۔ کار، گاڑی، کچھ تو نظر آیا ہوگا۔ یہ کیمرے کیوں مددگار ثابت نہیں ہوئے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی یا پھر جان بوجھ کر کچھ نظر انداز کیا گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب صرف گھر والے نہیں بلکہ پورا معاشرہ مانگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک اغوا اور قتل کا کیس نہیں رہا اب۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے ریاست کی ذمہ داری پر سوال ہے کہ وہ اپنے شہریوں، خاص طور پر بچوں کو کتنا تحفظ دے سکتی ہے۔ ہمارے انصاف کے نظام پر سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک بچہ اغوا ہوتا ہے، 8 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے اور معلومات بھی متضاد سامنے آتی ہیں، تاخیر ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے۔ جی بالکل، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارے ادارے، ہمارا سسٹم بچوں کے تحفظ کے لیے واقعی مؤثر ہیں؟ کہاں ہیں وہ کمزوریاں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر تحقیقات میں اتنی پیچیدگیاں کیوں آتی ہیں؟
اور آخر میں شاید سب سے اہم سوال یہی ہے کہ اس پورے المناک واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے، بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے کون سے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی فوری طور پر؟ جی، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، بحیثیت معاشرہ۔